السلام علیکم. ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن اسکول آن لائن کلاسز. جی تو کلاس 6 میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہینا بی بی دوبارہ آپ کے سامنے آج حاضر ہوئی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ صحت و ایمان کی حالت میں ہوں گے. اور نیا سبق شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ جتنا اب تک کام ہو چکا ہے وہ کام آپ اپنا ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اسے یاد بھی کرنا ہے، تو اس لیے لازمی ساتھ ساتھ یاد بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمارا موضوع ہے بی اما. بی اما کا ہم آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بقیہ آدھا حصہ ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہم باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. حاصلات تعلم. حاصلات تعلم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ سبق پڑھ لیں گے، حاصلات حاصل کو کہتے ہیں اور تعلم سیکھنے، یہ سیکھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہم کیا جانیں گے یہ سبق پڑھنے کے بعد. تو تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے بارے میں جانیں گے. یعنی تحریک پاکستان بنانے کی جو تحریک چلی تھی، اس میں خواتین نے جو حصہ لیا تھا، ان کا خواتین کا کیا کردار تھا، ہم اس کے بارے میں اس سبق میں جانیں گے. کیونکہ اس سبق کا نام کیا ہے؟ بی اما. وہ ایک خاتون کے بارے میں ہے، یہ خاتون کے بارے میں جنہوں نے تحریک پاکستان میں ایک بڑا حصہ، بڑا کردار ادا کیا تھا. آگے جانے سے پہلے ہم پچھلی کلاس کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ جب بی اما کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کے بیٹوں نے انگریزوں کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، یعنی انہوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا تھا اور وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں، اگر تم لوگوں نے انگریزوں سے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی. اور جو بی اما ہے انہیں ام الاحرار کہا جاتا ہے، یعنی آزاد لوگوں کی ماں. ٹھیک ہے. اور ان کا اصل نام آبادی بانو تھا. 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں یہ پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اور ان کے جو دادا پردادا تھے، ان کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے تھا، لیکن پھر جب 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو اس میں ان کے خاندان کے 250 لوگوں کو، مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا اور سینکڑوں لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. اور ان کے والد صاحب بچ گئے تھے اور یہ پھر وہاں سے رامپور آ گئے. اب رامپور میں قیام کے دوران ان کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے ایک مقتدر افسر عبدالعلی خان سے ہوئی. ان سے ان کی ایک بیٹی اور 5 بیٹے ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس وقت چیچک کی وبا تھی، جس طرح سے آج کل کورونا کی وبا ہے، تو اس وبا میں ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، یعنی 1880 میں وہ چل بسے. اس وقت ان کی عمر 28 برس تھی اور انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک انگلش اسکول میں انہوں نے اپنے بچوں کو ڈال دیا. بڑے بیٹے کو تو انہوں نے ڈال دیا، لیکن چھوٹے بیٹے کو جب ڈالنے کی باری آئی تو ان کے جو دیور اور مالی سرپرست ہیں انہوں نے سختی سے انکار کر دیا. لیکن انہوں نے اس چیز کا اس فیصلے کو بالکل نہیں سنا اور اپنا زیور گروی رکھائیں اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی، یعنی خلافت کی تحریک زوروں پر تھی. بی اما کی 2 بیٹے محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے. یعنی وہ دونوں بھائی تھے تو بردر بھائیوں کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے انہیں علی برادران کہا جاتا تھا. اس وقت آپ 80 سال کی بوڑھی ہو چکی تھی، یعنی کون؟ بی اما اس وقت 80 سال کی ہو چکی تھی، لیکن آپ کا عزم اس وقت بھی جوان تھا. یعنی پاکستان آزاد کرنے کے لیے ان کا جو عزم تھا وہ اس وقت بھی بلند تھا. آپ نے کئی اہم موقعوں پر اپنے گرفتار بیٹوں کی نمائندگی کی. یعنی ان کے بیٹے اگر گرفتار ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی جگہ شرکت کی. مثلاً آپ نے 1913 عیسوی میں کولکتہ میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو اس وقت جیل میں تھے. یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کی جگہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں شرکت کی. اجلاس یعنی آج کل جس طرح سے جلسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا جلسہ ہو جاتا ہے،
یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو جاتا ہے یا پھر جماعت اسلامی کا جلسہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس وقت بھی یہ جلسہ تھا, اس سالانہ اجلاس تھا اور اس وقت انہوں نے اس میں شرکت کی. یوں تو آپ نے برقع اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا, یعنی وہ عبائے میں تھی, برقع پہن کے رکھا ہوا تھا انہوں نے, لیکن آپ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا تھا. یعنی وہاں پر سارے لوگ جو تھے وہ مرد تھے, تمام مرد تھے, اور انہوں نے ان سے پہلی خاتون تھی کہ جنہوں نے مردانہ جلسے سے خطاب کیا. اسی طرح جس زمانے میں علی برادران جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے, یعنی قید و بند یعنی وہاں پر وہ قید تھے, جیل میں قید اور بند تھے اور وہاں پر وہ مشکلات برداشت کر رہے تھے. صعوبتیں کہا جاتا ہے مشکلات کو. تو بی اماں جو ضعیفی اور علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی نہیں نکال سکتی تھیں, مردانہ وار اٹھ کھڑی ہوئی اور دلیرانہ انداز میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا. یعنی حالانکہ وہ اتنی ضعیف تھیں, بوڑھی ہو چکی تھیں اور کمزور ہو چکی تھی, اور علالت کی وجہ سے یعنی بیماری کی وجہ سے وہ بستر سے قدم بھی نہیں نکال سکتی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ اٹھیں اور بڑی بہادری سے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا. یعنی سب لوگوں کو انہوں نے پاکستان کی تحریک کا بتایا اور ان سے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا, کیونکہ فنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑے کام کے لیے. تو سفر کے دوران جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد علی اور شوکت علی دونوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمان کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں, تو بی اماں نے بیٹوں کے نام فوراً ایک خط لکھا, اگر تم نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی. یعنی جب وہ سفر میں ہی تھی تو اس وقت ہی مولانا محمد علی اور شوکت علی کی طرف سے انہیں یہ خبر ملی کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ انگریزوں کی بغاوت پر کہ ایک الگ ریاست کے لیے انہوں نے ہی ابھارا تھا, اور وہ جو برٹش حکومت تھی یعنی وہ جو انگریز سے ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے, تو انہوں نے کہا اگر معافی مانگی تو میں تم لوگوں کو مار دوں گی, گلا گھونٹ دوں گی, یعنی میں تم لوگوں کو مار دوں گی. اسی زمانے میں سہارنپور کے ایک گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم صدائے خاتون تحریر کی. سہارنپور انڈیا کی ایک جگہ کا نام ہے سہارنپور, ٹھیک ہے. گمنام شاعر کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی جانتا نہیں تھا. ان کا نام کیا تھا؟ منشی نور محمد. انہوں نے 6 بندوں پر مشتمل یعنی 4 اشعار کا ایک بند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم لکھی صدائے خاتون, یعنی ایک خاتون کی صدا. کس کے بارے میں لکھی تھی انہوں نے؟ بی اماں کے بارے میں لکھی تھی انہوں نے. صدائے خاتون تحریر کی جس کے یہ بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو, کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھنا, جان بیٹا خلافت پہ دے دو. یعنی اسلام کے لیے اپنی جان دے دینا, اور اگر پھانسی پہ چڑھائے جاؤ تو کلمہ پڑھ لینا, لیکن کبھی بھی جھکنا نہیں ہے تم نے کسی کے سامنے. ستمبر 1921 عیسوی میں مولانا محمد علی, مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا گیا. اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینا ہال میں ہوئی. نومبر 1921 میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنا دیا گیا. یعنی 1921 کے ستمبر کے مہینے میں مولانا محمد علی یعنی علی برادران کو اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا, اور جس کے سلسلے میں انہیں 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. یعنی بامشقت کا مطلب یہ ہے کہ جب جیل میں جاتے ہیں تو وہ پھر ان سے کام بھی لیتے ہیں, جو قیدی ہوتے ہیں ان سے وہ کام بھی لیتے ہیں, تو قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا گیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پاکستان ایسے ہی نہیں ملا, یعنی پاکستان بنانے کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں, پھر ہمیں یہ پاکستان ملا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست میں پیدا کیا اور ہمیں ایک آزاد ریاست دی ہے. بی اماں کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا, اس کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے جامعہ ملیہ کے بھرے جلسہ عام سے کیا تھا. جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کے بھرے جلسہ عام سے کیا تھا. آپ نے کہا آج میں اپنا برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں
کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے. میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر آئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے جسے برٹش راج نے اتار پھینکا تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں کہ لال قلعے پر یونین جیک تھا. یونین جیک جو ہے وہ برٹش حکومت کا جھنڈا تھا، برٹش کا جھنڈا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ نیچے اتر آئے اور پاکستان کا مسلمانوں کا پرچم جو ہے وہ اوپر لہراتا ہوا نظر آئے جسے برٹش حکومت نے نیچے اتار پھینکا تھا. 11 مارچ 1924 کو بی اما کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنتے مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا. کب کرنا پڑا؟ 11 مارچ کو. جو مولانا محمد علی کی بیٹی تھیں آمنہ، وہ ناگہانی موت یعنی اچانک سے ان کی وفات ہو گئی تھی اور انہیں ان کا صدمہ برداشت کرنا پڑا. وہ اپنی بہو کو دلاسا دیتے دیتے خود ہی 13 نومبر 1924 کو خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئی، یعنی ان کی وفات ہو گئی. آپ نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا عزم و حوصلہ پایا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ تھا. یعنی ہمیں اس سبق سے معلوم ہوا کہ یہ بی اما ایسی خاتون تھی کہ جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی آگے کیا، اور پاکستان بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی لیے آج ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائیوں کا، مسلمان بزرگوں کا اس میں ہمارا ہاتھ ہے. اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان بنانے میں مسلمان مردوں کے علاوہ مسلمان خواتین کا بھی ہاتھ ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت زیادہ مشقتیں برداشت کی اور بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اچھا جی بچوں، ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ نے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے. بلند خوانی کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے اب تک کہ بلند خوانی ریڈنگ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات کاپی میں لکھیں. آپ نے اپنے سوالات کے جوابات کاپی میں لکھنے ہیں. الفاظ معنی آپ لوگ کر چکے ہیں. ٹائٹل پیج آپ نے بنا لیا ہوگا اور رائٹنگ بھی آپ نے کر لی ہوگی. اب یہ کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.